کسی نے کہا تھا، وہ شمس الدین شیرازی، اس نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال اے خوبصورتی والے، و یا سید البشر اے انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر تیرے خوبصورت چمکدار چہرے سے لقد نور القمر چاند بھی چمک رہا ہے، چاند کی جو چمک ہے وہ آپ کے چہرے کی وجہ سے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، اتنی خوبیاں آپ کے پاس ہیں کہ جیسا کہ آپ کی تعریف کا حق ہے ایسے آپ کی تعریف کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک بات ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ مختصر بات یہ ہے، مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ ایسا حسن ظاہر مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی مشہور ہے۔ ید بیضا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا کہ وہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے پھر نکالتے تھے تو وہ ہاتھ چمکنے لگ جاتا تھا، ید بیضا۔ پہلے انبیاء اور مرسلین کے پاس جتنے بھی کمالات تھے، مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری، جتنی بھی خوبیاں سارے نبی رکھتے تھے، ہر نبی کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس حسن، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مسیحائی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ید بیضا، وہ کمال جو تقسیم تھے، بکھرے ہوئے تھے، اللہ نے وہ سارے کمالات آپ کی ذات میں جمع فرما دیے۔ تو کوثر کا معنی ہے حسن ظاہر، اے حبیب ہم نے آپ کو ظاہر کا حسن عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ حضور کا حسن وہ کامل حسن ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، جہاں نقص کا گمان بھی نہیں، ہونا تو دور کی بات، خیال بھی کوئی نہیں۔ یہی پھول ہے جو خار سے دور ہے، ورنہ دیکھیں جہاں پھول ہوتا ہے وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن کہا یہی پھول ہے جو خار سے دور ہے۔ میرے نبی کا حسن وہ پھول ہے، صرف پھول ہی پھول ہیں، کانٹے کوئی نہیں۔ یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، جہاں شمع جلتی ہے وہاں دھواں بھی ہوتا ہے، لیکن کائنات میں ایک ایسی شمع ہے، شمع جلتی ہے دھواں کوئی نہیں۔ کائنات میں ایک ایسا پھول ہے، پھول ہی پھول ہیں، کانٹے کوئی نہیں، یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات ہے۔ ایک کوثر کا معنی علماء نے بیان کیا حسن باطن، اندر کا حسن۔ ایک جملہ ہم بڑا عام طور پہ بولتے ہیں معاشرے میں، بندہ بڑا چنگا ہے، کاش ڈڈو بھی چنگا ہو گیا، بیروں تے چنگا ہے، صورت تے چنگی، کاش یہ اندر دا بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے اس حسن کا کیا فائدہ جو صرف ظاہر کا ہے، باطن کا نہیں۔ میرے نبی کا حسن وہ حسن کامل ہے، اللہ فرما رہے ہیں محبوب ہم نے آپ کا ظاہر بھی حسین بنایا ہے، آپ کا باطن بھی حسین بنایا ہے۔ آپ ظاہری بھی خوبصورت ہیں، آپ باطن کے بھی خوبصورت ہیں۔ تو کوثر کا ایک معنی حسن باطن، اندر کا حسن، یہ بیان کیا۔ کوثر کے معنی میں سے ایک معنی ہے نسب عالی، بلند نسب، اور کائنات میں جتنا عالی نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اتنا عالی نسب، اتنا بلند نسب کسی اور کے پاس نہیں۔ اور خود اس کو حدیث میں بیان فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے
اولاد اسماعیل کو چنا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ تھی، اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا۔ اب بنو کنانہ وہ بہت زیادہ شاخوں میں تقسیم تھے، بکھرے ہوئے تھے۔ فرمایا بنو کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا۔ پھر آگے قریش کی بہت زیادہ شاخیں تھیں، قریش تقسیم تھے، اللہ نے قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا۔ پھر بنو ہاشم میں حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے منتخب فرمایا ہے، مجھے چنا ہے۔ تو جیسا نسب حضور کا ہے ایسا عالی نسب کسی کا نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں نا کہ حضور کا نسب کتنا بلند ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کا نسب بڑا عالی بنایا ہے، بڑا بلند بنایا ہے۔ کوثر کا ایک معنی علماء نے حوض کوثر بھی بیان فرمایا۔ اب معنی یہ بنے گا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ یہ جو حوض کوثر ہے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ 1 مہینہ چلتا رہے نا تو وہ حوض کوثر اتنا بڑا ہے، حوض کوثر کے کنارے تک نہیں پہنچ سکے گا، اور اس کے اطراف اربع ہی اتنے بڑے بڑے، یہ نہیں ہے کہ وہ لمبائی میں زیادہ ہے، اطراف اربع اس کے ایک جیسے، اور اس کے اوپر جو پیالے رکھے ہوں گے ان کے بارے میں کہا گیا اکثر من نجوم السماء، ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ وہ جو حوض کوثر ہوگا، جو اس کا پانی ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور میں خود اس حوض کے پاس کھڑا ہو کے اپنی امت کو پانی پلاتا ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، ذرا یہ بات بھی انتہائی توجہ سے سنیے گا، فرمایا اللہ نے مجھے 1 نہیں 2 حوض عطا فرمائے۔ کتنے جی؟ 2 حوض۔ ایک تو آپ سنتے رہتے ہوں گے، اب یہ 2 حوض والی حدیث سنیں۔ 2 حوض، وہ 2 حوض کہاں پہ ہیں؟ فرمایا کہ ایک پل صراط سے پہلے ہے اور ایک پل صراط کے بعد ہے۔ کچھ ایسے امتی ہوں گے جو حوض کوثر کا پانی پی کے پھر پل صراط سے گزریں گے، کچھ ایسے امتی ہوں گے جو پل صراط سے گزر کر پھر حوض کوثر کا پانی پیئیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت اس حوض کا ذکر فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ اور حوض کوثر سبحان اللہ کون ہے جو اس حوض سے پانی پیے گا؟ ایک حدیث شریف میں پڑھ دوں سبحان اللہ کو تو سارے، اور کمال ایک اور ذرا پہلے اس سے پہلے ایک بات سنیے گا، سب سے پہلے حوض کوثر سے پانی کون پیے گا؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولو من یرد علی الحوض اہل بیتی، فرمایا سب سے پہلے حوض کوثر کے پاس جب میں کھڑا ہوں گا جہاں پہ میرے پاس سب سے پہلے میری اہل بیت نے آنا ہے۔ یعنی سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی کون پئیں گے؟ اہل بیت۔ اور پھر اسی حدیث کے اگلے جملے وَمَنْ أَحَبَّنِي مِنْ أُمَّتِي، میری اہل بیت کے بعد وہ بندہ حوض کوثر پہ آئے گا جو میری ذات سے محبت کرتا ہوگا، جو مجھ سے پیار کرتا ہوگا۔ تو اہل بیت کے بعد حوض کوثر کا پانی وہ لوگ پی سکیں گے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی، جن کو پیار ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں ہم سے دشمنی مت رکھنا، ہم سے دشمنی نہ کرنا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا یبغضنا ولا یحسدنا احد، ہم سے بغض رکھنے والا، ہم سے حسد کرنے والا الا زید عن الحوض یوم القیامہ بسیات من نار، جب وہ حوض کوثر کے اوپر پانی پینے کے لیے آئے گا نا اس کو آگ کے کوڑے مارے جائیں گے، نفرت اہل بیت سے اور پھر حوض کوثر کا پانی۔
آگ کے کوڑے مار کے اس کو حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا۔ ہر ایک کے مقدر میں وہ نہیں ہوگا۔ حوض کوثر کا پانی اسی کو نصیب ہوگا جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا، جو اہل بیت سے پیار کرنے والا ہوگا۔ اہل بیت سے نفرت، اہل بیت سے بغض، اہل بیت سے حسد، اور پھر امید حوض کوثر کی۔ تو ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ کوثر کا ایک اور معنی، کوثر کا ایک معنی علماء نے بیان فرمایا مقام شفاعت۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو مقام شفاعت عطا فرمایا ہے۔ اور مقام شفاعت سبحان اللہ قیامت کا دن ہوگا، کسی کو بھی بولنے کی، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ ہر ایک پریشان، ہر ایک ماوے حیرت ہوگا، اب پتہ نہیں کیا بننے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ قیامت کے اس لمحے جب کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، سب سے پہلے جس نے شفاعت کرنی ہے وہ آپ کے اور میرے نبی کی ذات ہے۔ ہم نے آپ کو مقام شفاعت عطا فرمایا ہے۔ حضور پھر تو سب کریں گے نا، پہلے حضور کریں گے، پھر حضور کے بعد پھر قرآن کے حافظ بھی کریں گے، حاجی کے لیے بھی ہے، مجاہد کے لیے بھی ہے، باقی سارے شفاعت کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جس نے شفاعت کرنی ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حوض کوثر، یہ کوثر، لفظ کوثر کا ایک معنی اور بھی ہے جو علماء نے بیان فرمایا، وہ ہے مقام محمود۔ اب معنی یہ بنے گا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا ہے۔ مقام محمود یہ وہی ہے جس کا ذکر پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود کے اوپر بٹھائے گا، آپ مقام محمود کے اوپر جلوہ فرما ہوں گے۔ اور مقام محمود مقام شفاعت ہی ہے، یہ مقام شفاعت ہی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے ایک الگ جگہ بنائی جائے گی، ایک الگ کرسی، وہاں حضور بیٹھے ہیں۔ اب مقام محمود کا ذرا مفہوم اور مطلب سمجھیے۔ حضور بیٹھے ایک بلند مقام کے اوپر، سارے نبی، سارے رسول، سارے نبیوں کے امتی، ساری امتوں کے ولی، اللہ فرمائے گا سب نے مل کے ایک کام کرنا ہے۔ حضور کو بٹھا دیا گیا کہاں؟ مقام محمود پہ، اور پھر اللہ اعلان فرمائے گا اے اہل محشر، سارے نبی، سارے رسولوں، ہر ایک نبی کی امت، ہر امت کے ولیوں، سب نے مل کے ایک کام کرنا ہے۔ یا اللہ وہ کون سا کام کرنا ہے؟ فرمائے گا اللہ سارے مل کے میرے محبوب کی تعریف کرو۔ حضور بیٹھے ہوں گے مقام محمود پہ، اب سارے نبی حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے، سارے رسول حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے، ہے نہیں؟ ہر نبی کے امتی حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے، ہر امت کا ولی حضور کی تعریف کر رہا ہوگا۔ کیا مقام ہے، کیا عزت ہے۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، سبحان اللہ کا ذرا پیار، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ کوئی بندہ کہے نا کہ مجھے حضور کی ضرورت نہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، پیار سے یہ تو وہی گل ہو گئی نا، ایک دن سایہ آکھنے لگا دیوار میں، سایہ کہنے لگا دیوار سے اے میرے رستے کو ذرا پرا ہٹنا، میں سورج نال ملاقات کرنا چاہنا، سورج نال ملنا چاہنا۔ دیوار آکھیا کوئی عقل والی گل کر، میں اگر رستے وچوں ہٹ گئی نا تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا، تیرا وجود ختم ہو جائے گا۔ تیرا نشان ہے تو میرے نشان سے، تیرا وجود ہے تو میرے وجود سے، جب تک میں موجود ہوں تو موجود ہے۔ نبی کا واسطہ اور وسیلہ چھوڑ کر خدا سے ملنے والوں، تمہارا وجود، تمہارا نشان ختم ہو جائے گا۔ خدا تمہیں جب بھی ملے گا مصطفیٰ کے واسطے سے ملے گا۔ اسے واسطے فرمایا اللہ حضرت، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، کیوں؟ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور آخر میں کہتے ہیں اے رضا جب صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا جب صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سارے نبی، سارے رسول، سارے ولی، سارے امتی، سارے کھڑے ہو جاؤ اور میرے نبی کی تعریف کرو۔ یہ ہے مقام محمود۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ایک معنی یہ بھی بیان کیا کوثر کا، کثرت اولاد، اولاد کی کثرت، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی۔ اب تھوڑا اس صورت کا پس منظر سمجھیں۔ حضور کے صاحبزادے جن کا نام تھا حضرت قاسم، ان کا وصال ہوا۔ ایک شخص جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، اس نے کہا کہ اب ان کی نسل ختم ہو گئی، یہ مقطوع النسل ہے، معاذ اللہ یہ اب تر ہیں۔ اب تر اس کو کہتے ہیں جس کی نسل ختم ہو جائے، نہ ان کی اولاد باقی رہی نہ ان کا ذکر باقی رہے گا، اب تو ان کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے
کہ ذکر باقی تب رہتا ہے جب اولاد ہو، جبکہ دیکھیں مالک کا قانون کیا ہے، اس نے کہا تھا کہ ان کی اولاد ختم ہو گئی اس لیے ان کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور کوثر کا ایک معنی علماء نے سیدہ فاطمہ بھی کیا ہے، مطلب یہ ہوا محبوب جس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ابتر ہیں، آپ ابتر نہیں ہیں، ابتر وہ ہے۔ رہی آپ کی بات، ہم نے آپ کو سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی عطا فرمائی ہے، ہم نے تو آپ کو شہزادی دی اور کثرت اولاد عطا فرمائی ہے۔ آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں، جس مرضی شہر میں چلے جائیں، کوئی نہ کوئی حضور کی آل کا شہزادہ ضرور نظر آتا ہے، کوئی سیدزادہ ضرور ملاقات کے لیے مل جاتا ہے۔ یہ ہے کثرت اولاد، یہ کہتا ہے کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کریں، اِنَّ شَانِئَكَ، بے شک جو آپ کا دشمن ہے، هُوَ الْأَبْتَرُ، وہ خود ابتر ہے۔ ذرا مقام محبوبیت دیکھیے گا، اعتراض ہوا نبی کی ذات پہ، جواب اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ ابتر کہا گیا نبی کو، جواب اللہ نے دیا۔ اب میں ذرا قرآن مجید کی 2-3 آیتیں پڑھ دوں، اگر آپ سارے سبحان اللہ کہیں تو۔ یہ پارہ نمبر 8 ہے، ذرا سنیے گا کہ اللہ رب العزت کے باقی انبیاء کے اوپر جب لوگوں نے اعتراض کیا تو پھر کیا معاملہ پیش آیا۔ نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا، قال الملأ من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، معاذ اللہ، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کھلی گمراہی میں۔ گمراہ کہہ رہی ہے قوم، کس کو؟ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے کہا، یہ ان کا اعتراض بھی قرآن کا حصہ ہے، نوح علیہ السلام کا جواب بھی قرآن کا حصہ ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو اللہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ قوم نے اعتراض کیا، جواب نوح علیہ السلام نے خود عطا فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں ہے جناب ہود علیہ السلام، جب آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی نا تو ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، آپ کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا، انا لنراک فی سفاہۃ، العیاذ باللہ، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ حماقت میں ہیں، معاذ اللہ آپ بے وقوف ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم گمان کرتے ہیں کہ آپ من الکاذبین، جھوٹوں میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو قوم نے احمق بھی کہا، قوم نے بیوقوف بھی کہا، العیاذ باللہ۔ اب اس سے متصل جو اگلی آیت ہے، خود ہود علیہ السلام نے کہا، قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم میں احمق نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو اللہ رب العالمین کا رسول بن کے آیا ہوں۔ نوح علیہ السلام پر قوم نے جملہ کسا، جواب خود دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام پر قوم نے اعتراض کیا، جواب خود ہود علیہ السلام نے دیا۔ ہون اگر تسا سارے سبحان اللہ کو تے نبی دی شان دسا، اینج تے نہیں نا، پھر گج کے سبحان اللہ کو۔ ایک شخص جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ مجنون ہیں، معاذ اللہ، آپ مجنون ہیں، آپ پاگل ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو اب جواب خود حضور نے نہیں دیا، جواب اللہ نے دیا، اور پوری ایک سورت ہے، آپ کہو تو میں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ جواب اللہ نے دیا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم
فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ پہلے حضور کی شان بیان کی، حضور کی شان اللہ نے بیان کی۔ نون، اے محبوب، قلم اور اس کے لکھنے کی قسم، آپ اپنے رب کے فضل سے، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، تسلی رکھیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اللہ نے آپ کے لیے تو ایسا اجر تیار کیا ہوا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند مقام، بلند مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، تو ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور زمانہ بھی دیکھ لے گا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اور زمانے کو پتہ چلے گا کہ مجنون ہے کون، کون مجنون ہے اور کون اللہ کا محبوب ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو رستے سے بھٹک گیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ جنہوں نے جھٹلایا ہے آپ کی بات کو، آپ ان کی بات نہ مانیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کس طرح تم نرمی کرو اور وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اب یہاں سے اس بندے کے عیب گنوانا اللہ نے شروع فرما دیے۔ محبوب کل حلاف، اے تے بڑیاں قسمہ چاون والا ہے، گل گل نال مہین، ذلیل انسان ہے یہ تو۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، یہ تو بہت زیادہ تانے دینے والا ہے، اور ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگا دیتا ہے۔ یہ اس ولید بن مغیرہ کے عیب ہے۔ مناع للخیر، یہ تو لوگوں کو بھلائی سے روکنے والا ہے۔ معتد اثیم، یہ تو حد سے بڑھ جانے والا ہے، یہ گناہ گار بندہ ہے۔ اور آخر میں تو پھر حد ہی مکا دی نا، عتل بعد ذلک زنیم، عتل کا یہ بد اخلاق ہے، بد مزاج ہے۔ بعد ذلک، ان ساریاں گلاں تو بعد، 9 گلاں پوریاں ہو گئی ہیں، 9 گلاں پوریاں ہو گئی۔ بعد ذالک، ان ساریاں گلاں تو بعد، زنیم، اس کی اصل میں خطا ہے۔ اس جملے تے تو سبحان اللہ کھڑائی، اس کی اصل میں خطا ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی نا، یہ بندہ تلوار لے کے ولید بن مغیرہ، اس نے اپنی رکھی ماں کی گردن کے اوپر، اس آخیا 9 گلاں دا تے مینوں پتہ ہے، ایداں بھی تو دس۔ ایک گل پکی، اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہمیشہ سچ ہی سنا ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے، ذرا سچ سچ بتا۔ اس کی ماں نے بھی ایک جملہ کہا، بڑا سبق ہے۔ ماں آخر لگی، اے تو میری گردن تے رکھی ہے تلوار، جڑے حلال زادے ہوندے وہ بلا ماواں دیاں گردناں تے تلواراں رکھ دین۔ جس نو سبق ملیا سبحان اللہ کا ذرا، یہ ماواں دیاں گردناں تے تلوار رکھنا یہ حلال زادیاں دا کم ہے؟ تو آپ ہی اندازہ کر لے، تیرا پیو تے اس قابل کوئی نہیں آئی۔ میں آخیا بھی اس دی جائیداد ایویں چلی جانی ہے تو کیوں نہ کسی دے کم آ جائے۔ واقعہ ہی تیری اصل میں خطا ہے۔ قیامت تک کے لیے ایک قانون سمجھ آ گیا، وہ یہ کہ جو بھی نبی کی ذات پہ بات کرے اس کو جواب دینا یہ خدا کا طریقہ ہے۔ ایک اور گل وہ ہے کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نبی کی ذات پہ کبھی بھی حلال زادہ حملہ نہیں کر سکتا۔ جو بھی نبی کی ذات پہ حملہ کرے گا پکی بات ہے اس کی اصل میں خطا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو اللہ خود جواب دے رہا ہے، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کیوں ابتر ہیں؟ اللہ نے آپ کو تو کثرت اولاد دی ہے،
ابتر وہ ہے جو آپ کا دشمن ہے، ذلیل وہ ہے جو آپ کا دشمن ہے۔ تو یہ کوثر کے معنی ہے۔ ایک معنی اور سنیں، پھر ذرا پیار سے سبحان اللہ کہو۔ کوثر کا ایک معنی یہ بھی علماء نے بیان فرمایا، قرآن مجید۔ اب معنی یہ بنے گا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تو آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے۔ کوثر کا ایک معنی کثرت امت بھی ہے۔ اب انا اعطیناک الکوثر کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کتنی بڑی امت عطا فرمائی ہے، کثرت امت۔ اور قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی ساری قوموں کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اکیلی میری امت کی 80 صفیں ہوں گی، باقی 40 صفیں باقی امتوں کی۔ امت محمدیہ کی 80 صفیں ہوں گی قیامت کے دن، کثرت امت۔ تو یہ کوثر کا ایک معنی۔ ایک معنی اور بھی ہے، وہ یہ اعدائے دین کے اوپر غلبہ۔ جتنے بھی دین کے دشمن ہیں، ہم نے آپ کو کسی سے مغلوب نہیں رکھا، ہمیشہ اللہ نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ ہم نے کسی کا ماتحت آپ کو نہیں بنایا، ہم نے آپ کو ہمیشہ غلبہ عطا فرمایا ہے، آپ غالب ہی رہیں گے۔ اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، اس کا مزاج ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پوری دنیا جو کھڑی ہو جائے خدا کے اس دین کو جھکانے کے لیے اور مغلوب کرنے کے لیے، رب کعبہ کی عزت کی قسم یہ دین پھر بھی غالب ہی رہے گا، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ تو یہ کوثر کے معنی تھے اور سورہ کوثر کی تفسیر تھی۔ اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار، آخر میں 2 شعر میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا لطف آیا، سبحان اللہ کہیں تو۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، جس کو جو بھی ملا ہے حضور کے نام سے ملا ہے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور یہ جو ہم سارے حضور کی تعریف کرتے ہیں صرف حاضری لگوانے کے لیے، ورنہ اے رضا جب
صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت